بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان خود ذہنی طور پر غلام ہے۔ وہ مغرب کا دل دادا ہے، مغربی روایات اور مغربی معاشرے سے متاثر ہے اور ذہنی طور پر مغرب کے اصولوں، مغرب کے مفکرین اور مغربی معاشرے سے متاثر ہے اور ذہنی طور پر ان کا غلام ہے۔ وہ مغرب کو سمجھتا ہے کہ بہترین ڈھانچے پر کھڑا ہے اور مغرب کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے لیے قابل تعریف ہے۔ وہ کبھی بھی کسی صورت میں پاکستانی معاشرے کو قابل ستائش نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ ایک مرتبہ اس نے اپنی حکومت کے دوران میں یہ کہا کہ ریپ کے واقعات کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں عورتیں جو ہے وہ لباس ہی اس قسم کا پہنتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ریپ کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ ہے عمران خان کی سوچ، یعنی وہ مذہبی طور پر تو پہلے ہی خالی الذہن تھا، مگر وہ اپنی فکر کے لحاظ سے بھی خالی الذہن ہے۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو حقیقی آزادی کے نام پر اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ وہ خود مغرب کا غلام ہے، مگر وہ یہاں لوگوں کو حقیقی آزادی کا نعرہ دے رہا ہے۔ 9 اپریل کو پچھلے سال جب اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس نے حقیقی آزادی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس نے امریکہ کو مدعی الزام ٹھہرایا کہ امریکہ نے اس کی حکومت گرائی، مگر وہ امریکہ کے خلاف نعرے لگانے سے اپنے کارکنوں کو روکتا تھا، ڈرتا تھا، اور پھر اس نے جو سائفر نکال کر دکھایا جیب سے وہ بھی جھوٹ کا پلندہ نکلا، اور پھر وہ بعد ازاں امریکہ سے صلح صفائیاں کرتا رہا، امریکی سفیر سے ملاقاتیں کرتا رہا، ان امریکیوں سے اب تک رابطے کر رہا ہے، اور اس نے امریکی جو ہے وہ ایک فرم لابسٹ فرم جو ہے وہ اس سے رابطہ کر رکھا ہے اور اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کروا رہا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے جو مغربی لابی ہے، امریکی لابی جو ہے وہ دوبارہ سے اسے پاکستان میں حکومت دلا دے۔ اصل میں عمران خان نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں نے آپ سب کو کلمہ سے آزادی دلانی ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے آزادی دلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ زمان پارک ہو یا کہیں بھی جلسے ہوں یا لانگ مارچ اور دھرنے کا پروگرام ہو تو وہاں پر یہ عورتوں کو نچانے کا پروگرام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح منافقانہ انداز میں سیاست کر رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ ذہنی غلام ہے مغرب کا، تو دوسری طرف یہاں لوگوں کو وہ حقیقی آزادی کی طرف لانے کے لیے نعرے لگا رہا ہے۔ عمران خان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ امریکیوں سے جو معافی مانگ رہا ہے کیا اسی کا نام حقیقی آزادی ہے؟ اور وہ جو اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتا تھا اور ان کو سارا الزام دیتا تھا، کیا یہ حقیقی آزادی ہے؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ میری تو حکومت ہی نہیں تھی، ساری حکومت جنرل باجوہ چلا رہا تھا اور میرا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا، وہ خود کو ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں، تو اس لیے وہ تو خود جنرل باجوہ کا غلام رہا ہے، تو پھر یہ کون سی حقیقی آزادی ہے جس کے لیے وہ نعرے لگا رہا ہے؟ پھر اس نے یہاں پر مختلف اداروں کو رگڑا، مختلف اداروں کے سربراہوں کو برا بھلا کہا، اور اس طریقے سے اس نے پاکستان میں انتشار پھیلایا، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اور پھر IMF تک اپروچ کی اور شوکت ترین کے ذریعے سے ان کو یہ میسیج دیا کہ پاکستان کو کسی قسم کی مالی امداد نہ دی جائے، پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، پاکستان کے ساتھ جو معاشیاتی پروگرام ہے وہ شروع نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ تو ایک بہت بڑی غداری نکلی، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر یہ جرم نہیں ہے اور غداری نہیں ہے تو پھر حب الوطنی کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا یہ حب الوطنی ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی کا نعرہ ایک فراڈ ہے،
जो वो लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए खामखा लगा रहा है ताकि लोग इस पुरकशिश नारे के पीछे लगें। हम समझने से कासिर हैं कि लोग यानी यूथिये जो हैं और ये ख़ुद यानी इमरान खान साहब कौन सी हकीकी आज़ादी मांगते हैं। पाकिस्तान तो 1947 का आज़ाद हो चुका है, अब ये कौन सी आज़ादी है जो इनको चाहिए। अगर ये मगरब से और मगरबी अफकार से और अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर इन्हें अमेरिका के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना चाहिए, ना कि ये अमेरिकी सफ़ीरों से मिलते रहें, उनके साथ राब्ते कायम करते रहें और लॉबी के ज़रिए से, लॉबिस्ट जो हैं उनके ज़रिए से अमेरिका को ये मनाते रहें, राज़ी करते रहें कि किसी तरीके से मैं दोबारा इक़्तिदार में आ जाऊँ। तो फिर तो आप ख़ुद अमेरिका के ग़ुलाम हैं, आप वाकई अमेरिका के ग़ुलाम हैं। वरना आप अमेरिका के ख़िलाफ़ अपने जलसों में नारे लगवाते। आपने सिर्फ सियासत की, कभी आप अमेरिका को मरदूद इल्ज़ाम ठहराते रहे, कभी फ़ौज को कहते रहे कि उसने हुकूमत गिराई, कभी आप किसी का नाम लेते रहे, फिर आखिर में आपने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नाम ले दिया कि इसका बड़ा किरदार था। हम समझने से कासिर हैं कि मोहसिन नकवी किस तरह आपकी हुकूमत गिरा सकता था। वो तो एक सहाफ़ी था और वो तो मीडिया हाउसेस का मालिक है, उसने आपकी हुकूमत कैसे गिरा दी। ये सब झूठ का पलंदा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इमरान खान सरतपा झूठ का पलंदा है, यू टर्न का पलंदा है और हकीकी आज़ादी के नाम पर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने पीछे लगाकर वो मुल्क में इंतशार चाहता है। मकसद एक ही है कि इलेक्शन हो और वो दोबारा से हुक्मरान बन जाए और दोबारा से वो लोगों को महंगाई के चक्की में पीसे। जैसे कि वो पहले भी यही कहता था, पौने 4 साल वो कहता रहा कि आपने घबराना नहीं है, यानी वो महंगाई कर रहा था और इसने IMF के साथ जो मुआहदा किया उसकी सज़ा आज तक ये कौम भुगत रही है। और ये जो PDM वाले आए हैं ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान ने खुद कहा था कि हम इनके लिए बरूदी जो हैं सुरंगें बिछा कर जा रहे हैं। और फिर शेख रशीद शीदे टली ने यह कहा था जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो महंगाई का सैलाब है ये तो आने वाले PDM वालों के गले पड़ गया है और ये यही संभालते रहेंगे, हम तो बच गए। यानी इनको सब पता है कि ये सारी की सारी महंगाई इन्हीं की वजह से है। असल फसाद की जड़, असल बीमारी की जड़ यही है। तो वो यूथिये जिनका दिमाग ख़त्म हो चुका है वो खुदा का खौफ करें और जो कुछ सोचने के काबिल हैं वो सोचें और देखें कि कौन सी हकीकी आज़ादी है जिसके लिए आप इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान तो ख़ुद ज़हनी तौर पर मगरब का ग़ुलाम है और अमेरिका का ग़ुलाम है। वो आपको हकीकी आज़ादी का बस एक पुरकशिश नारा दे रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं है और वो एक चूरन बेच रहा है जो आप ख़रीद रहे हैं।